ہمارے خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کا فضل، اطمینان اور رحم آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے، اس لیے خداوند کے کلام کی سچائیوں کو ہمیں سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، خدا کے کلام کی چند سچائیوں کو لے کر۔ کلام مقدس میں استعمال ہونے والے چند الفاظ جن کا صحیح مطلب اور مفہوم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، جہاں جہاں بھی بائبل مقدس میں لفظ دیکھو آیا ہے، وہاں پر ایک خاص بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ دیکھو، میں تم بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں۔ آزما کر دیکھو وہ خدا کیسا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس میں اور بہت سی آیات ہیں جہاں پر لفظ دیکھو استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی خاص بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، کسی خاص بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے متوجہ ہونا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس بات کی طرف جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، ہمیں اس پر فہم حاصل کرنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ بات کیا ہے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر اس میں سے ہمیں ایک سبق نکالنا ہے، اور اس حاصل سبق پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ متوجہ ہونا، فہم حاصل کرنا، سبق نکالنا اور اس سبق پر عمل کرنا دیکھو کا مطلب ہے۔ ہم بائبل مقدس میں استعمال ہونے والا لفظ فضل، خدا کا فضل، تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ خدا کی بخشش ہے، یعنی ایسی چیز، ایسا انعام جس کے ہم حقدار نہیں، وہ ہم کو مل جائے، یہ خدا کا فضل ہے۔ یعنی ہم اپنے گناہ کے باعث ابدی موت کے حقدار تھے، ہم ابدی زندگی کے وارث نہ تھے، ہم خدا کے قہر و غضب کے نیچے تھے، اور خدا کے فضل سے ہمیں ابدی زندگی میراث میں مل گئی۔ ہم ابدی زندگی کے وارث خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ٹھہرے۔ خدا کا رحم، یعنی ایسی چیز جس کے ہم حقدار ہیں اور خدا ہمیں وہ نہ دے، یعنی ہم اپنے گناہ کے باعث ابدی موت کے وارث تھے، ابدی موت کے حقدار تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر قربان ہو کر ہمیں ابدی موت سے نکال لیا ہے، یعنی اور خدا نے ہمیں ابدی زندگی دے دی۔ یعنی جس چیز کے ہم حقدار ہیں وہ ہمیں نہ ملے، یہ خدا کا رحم ہے۔ نمبر 4 پر جو بات آتی ہے وہ ہے گنہگار۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، جو عادتاً گناہ کرتا ہے، جو گناہ کا عادی ہے، ہیبچول سنر، جو عادتاً گناہ کرتا رہتا ہے، وہ گنہگار ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ایماندار وہ لوگ ہیں، بلیور وہ لوگ ہیں جو سیوڈ سنر ہیں، جو بچائے گئے گناہ گار ہیں۔ جو گناہ گار بچائے گئے ہیں وہ ایماندار ہیں۔ گناہ گار تو سب ہی تھے، کیونکہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ ہم سب گناہ گار تھے، لیکن مسیح یسوع میں ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی خدا ہمارے ساتھ منسوب کر کے ہمیں راست باز ایماندار گن لیتا ہے۔ ہم ایماندار نہ تھے، کیونکہ جس طرح ایک شخص کے گناہ کرنے کے باعث بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح سے ایک ہی کی فرما برداری کے باعث بہت سے لوگ راست باز ٹھہرے۔ ہم اپنے راست بازی کے کاموں کے باعث نہیں، نیک اعمال کے کاموں کے باعث نہیں،
راست باز ٹھہرے۔ اسی لیے خدا اور انسان کے درمیان وہ دیوار جو گناہ کے باعث ہے وہ گہرائی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمارے راست بازی کے کام تو گندی دھجیوں کی مانند ہیں۔ ہم اپنے راست بازی کے کاموں سے وہ بہت سے گناہ جو ہم نے کیے ہیں وہ معاف نہیں کیے جا سکتے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کرونا وائرس کے دور میں بہت سے لوگوں نے خیرات کے کام کیے، خیرات کی، لوگوں کے لیے روزگار فراہم نہ کر سکے لیکن انہوں نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، وافر مقدار میں دیا، ان کو روپے پیسے کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ لیکن ایک وقت میں اسی شخص نے غصے میں آ کر کسی شخص کو قتل کر دیا، تو کیا وہ حاکم سے ان اپنے نیک کاموں کے باعث رحم کی اپیل کر سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے راست بازی کے کام کیے ہیں، اس کے باعث مجھے اس گناہ کی سزا نہ دی جائے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ تو نیک کام اس پر فرض تھے اور وہ ضرور تھا، وہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کہا، جب سب کاموں کی تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر فرض تھا ہم نے وہی کیا ہے۔ ہم اپنے کاموں سے ایماندار اور راست باز نہیں ٹھہر سے، بلکہ یہ خدا کا فضل ہے۔ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے اور اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے اس نے ہمیں راست باز اور ایماندار ٹھہرایا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔